اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، قرآن مجید بطور معجزہ کے لیے، بطور معجزہ کی عطا فرمایا، اور ساتھ ساتھ اللہ رب ذوالجلال نے یہ وہ کتاب دی کہ جو قیامت تک نہ اس کے زیر میں فرق آئے گا، نہ زبر میں فرق آئے گا، نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. ہر زمانے میں لوگ کوشش کرتے رہیں گے، کرتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا. ہمارا ایمان و یقین ہے کہ میرے رب نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. ارے جتنی بھی کوشش کرنی ہو کر لو، تمہاری کوششیں بیکار ہوں گی، لیکن ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے. قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا. اللہ رب ذوالجلال نے اس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت کے طور پہ عطا فرمایا ہے کہ ہم اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو ہدایت کی طرف لے کے آئے. اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کو ہمارے لیے عطا فرمایا، اور مومنوں سے وعدہ بھی فرمایا ہے اسی کتاب میں. جب ان آیات کو میں پڑھنا شروع کیا تو یوں احساس ہوا کہ آج کے دور کے لیے رب نے قرآن مجید کی ان آیات کو ہمارے لیے عطا فرمایا، جبکہ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام مکے سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد مکے والوں نے ایذا پہنچانے کی کوشش کی، تو تسلی کے طور پہ اللہ رب ذوالجلال نے میرے نبی پہ یہ آیتیں اتاری. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کن لوگوں سے؟ ایمان والوں سے. کن لوگوں سے؟ وہ عملوا الصالحات، عمل صالح اختیار کرنے والوں سے. کس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ رب ذوالجلال تمہاری خلافت کو دنیا میں باقی رکھیں گے، تمہیں دنیا کی خلافت عطا کریں گے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے. کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے
جس طرح سے رب ذوالجلال نے خلافت عطا کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے شرک عروج پہ تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے کشتی میں حفاظت فرمائی، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، ایمان والوں کی اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کی حفاظت فرمائی۔ کیا آپ کی حفاظت نہیں فرمائیں گے؟ کیا آپ ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا آپ عمل صالح اختیار کرنے والے نہیں ہیں؟ جی ہاں، حفاظت ضرور کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہاں ٹھہرنا آسان کر دیں گے، اور وہ دین تمہارے لیے عطا کریں گے جسے تمہیں راضی ہو، جس دین کو تم پسند کرتے ہو، وہ دین حق اللہ رب ذوالجلال اسے نافذ فرمائیں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ہاں، یہ ڈر ہے کہ دشمن تمہیں ہلاک کر دے گا، دشمن تمہیں نیست و نابود کر دے گا، دشمن تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا، اس لیے کہ تم ایمان والے ہو، تم کلمہ پڑھنے والے ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ رب ذوالجلال تمہارے دلوں میں سکون پیدا فرما دیں گے، تمہارا یہ خوف نکل جائے گا، تمہارا یہ ڈر نکل جائے گا۔ اللہ نے حضرات صحابہ کو تسلی دی، اپنے نبی کو تسلی دی۔ مدینے میں کیا ہوا؟ 10 سال کی زندگی، جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے لیے یہاں عزت عطا فرمائی۔ اللہ رب ذوالجلال نے مدینے کی زندگی میں حضرات صحابہ کو سکون عطا فرمایا۔ اللہ نے یہ کر دکھایا اس لیے کہ یہ ایمان والے تھے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی ہر دن خوف میں، ہر دن مشکل میں، ہر دن مصیبت میں، ہر دن پریشانیوں میں گزرتا تھا، لیکن مدینے میں آئے آپ کے ماننے والے انصار صحابہ اور ہجرت کرنے والے مہاجر صحابہ آپ کی معیت میں اور آپ کے ساتھ میں ایسے لگے رہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ تمہیں اس وقت سولی پہ لٹکا جا رہا ہے، کیا تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کاش میں میری جگہ میں میرے نبی کو لٹکا دیتے کہ اس لیے کہ ان کی وجہ سے میں یہاں ہوں؟ کیا آپ سوچتے ہو؟ صحابی نے کیا فرمایا؟ ارے ارے ارے، میری ایک جان کیا 1000 جان بھی میرا رب دیتا تو یہ 1000 جان بھی میرے نبی کی حفاظت کے لیے میں قربان کر دیتا۔ یہ جان کیا ہے؟ 1000 جان بھی میرے نبی کی حفاظت میں قربان کر دیتا۔ یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت حضرات صحابہ کے دل میں اتنی کیوں آئی کہ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر تم سولی پہ لٹکاتے ہو لٹکا لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جان کیا 1000 جان بھی اپنی نبی کی حفاظت میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ یہ وہ بندے ہیں جو میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کا منکر ہے، وہ گنہگار ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے واضح طور پہ یہ خوشخبری سنا دی کہ ایمان والے اور عمل صالح اختیار کرنے والے اللہ رب ذوالجلال ان کے لیے خلافت ضرور عطا کریں گے۔ جی ہاں، ان کے لیے دنیا میں امن و امان ضرور عطا کریں گے۔ آج یہ دہشت اور یہ وحشت اور یہ پریشانیاں اور یہ اسلام والوں کے لیے آزمائشیں، جی ہاں یہ آزمائشیں ہیں۔ ان آزمائشوں میں صبر کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا
اصحاب کہف کے سلسلے میں 15ویں پارے میں سورۃ الکہف میں اللہ رب ذوالجلال نے اصحاب کہف کے واقعے کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ دیکھو ایمان والے اپنے ایمان پر مضبوط رہتے ہیں تو تمہارا رب کیسے ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے ایمان کو کیسے بچاتا ہے، ذرا سمجھ کے اپنے دلوں میں بٹھانا، اپنے ذہنوں میں بٹھانا، اور ایمان سے منحرف ہونے کی ہرگز کوشش نہیں کرنا۔ میں اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، بہت سارے ایسے گمراہ فرقے وجود میں آ چکے ہیں جو ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی شاید آپ نے سنا ہوگا ریاض احمد گوہر شاہی ایک شخص ہے جو گوہر شاہی کے فرقے کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارے اکابر حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کر کے غلط راستے کا پروپیگنڈا کر رہا ہے اور لوگوں کو ان کے نام سے غلط عقیدے کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے عقائد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 30 پارے نہیں 40 پارے ہیں۔ اس کے عقائد میں یہ لکھا گیا ہے کہ اب ہندو ہو مسلم ہو جس عقیدے کا بھی ہو اس کا ایمان چلے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والا یہ خالص مسلمان ہوگا، یہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، جو بھی ہو جس عقیدے سے بھی ہو ضرور وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ گمراہی کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے عقیدے پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا شکار کچھ نوجوان ہمارے علاقے کے قریب میں بھی ہو رہے ہیں، اور بہت سارے دوسرے شیموگا اور اس جیسے مقامات پہ بھی ہمارے سامنے خبریں آ رہی ہیں۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچیں اور ان کے عقیدے کو بچانے کی حفاظت کریں، ان کے ایمان کو بچانے کی حفاظت کریں۔ اگر ایمان برباد ہو جائے، عقیدہ برباد ہو جائے، زندگی برباد ہو جائے گی، ہماری آخرت خراب ہو جائے گی۔ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اس طرح کی جو باتیں اس وقت وجود میں آ رہی ہیں جم کر ان کے سلسلے میں نفی باتیں پیش کریں اور امت کو آگاہ کریں کہ یہ باطل فرقے ہیں۔ ان فرقوں کے سلسلے میں جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہیں۔ جی ہاں، یہ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کے لیے قرآن عطا فرما دیا، 6666 آیتیں، 114 سورتیں، 540 رکوع، 30 پارے مکمل ہو گئے۔ اب قرآن میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہو سکتا، نہ قرآن میں کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے، قرآن مکمل ہو گیا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اس سے پوچھا جائے کہ قرآن پڑھو، وہ قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب بہت سارے وہ بچے جن کے سینے میں میرے رب نے قرآن کو محفوظ فرمایا ہے، ہماری کوششیں ہیں لیکن رب محفوظ کرنے والا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تورات یاد کرنے کی کوشش کرتے یاد نہیں ہو پاتی، انجیل یاد کرنے کی کوشش کرتے انجیل یاد نہیں ہو پاتی، لیکن میرے رب نے اپنے نبی کے وسیلے میں ہمارے لیے قرآن کا یاد کرنا آسان فرما دیا۔ آپ قرآن یاد کرو۔ میں اس سے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہوں کہ بھٹکل میں ایک جلسے میں میرا جانا ہوا، ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ میرے سامنے آیا سند لینے کے لیے۔ میں نے پوچھا بیٹا حافظ ہو؟ جی ہاں حافظ ہوں۔ میں نے پوچھا یہ لنگی باندھ کے آئے ہو؟ لنگی باندھنا آتا ہے؟ اس نے بچے نے معصومی سے جواب دیا، میری اماں مجھے لنگی باندھتی ہے، لنگی باندھنے نہیں آتا۔ میں نے میرے رب کی بارگاہ میں شکر بجا لایا، اے میرے اللہ، یہ آپ ہی کی قدرت ہے کہ اس بچے کو اپنے کپڑے بھی پہننے نہیں آتا لیکن اس کے سینے میں آپ نے قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کی عنایتیں ہیں کہ قرآن کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے،
اور اتنی شائستگی کے ساتھ اور اتنی سریلی آواز میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ میرا دل بھی موم ہو رہا تھا کہ کتنی خوبصورت آواز میں یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہ ہم بھی حافظ ہیں اور ہم یہاں اس کا امتحان لینے کے لیے اور اسے سند دینے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن یہ چھوٹا معصوم سا بچہ، اس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو گیا ہے۔ جی ہاں، اصحاب کہف نے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کہ وہ زمانہ دقیانوس کا کہ ظالم بادشاہ، شرک کی طرف دعوت دینے والا، اپنے آپ کو خدائیت کی طرف دعویٰ کرنے والا، جی ہاں یہ وہ بادشاہ کہ اس زمانے میں اللہ رب ذوالجلال نے کچھ نوجوانوں کو الگ کیا کہ ان کے دل میں وحدانیت ڈال دیا، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کیا، جس کا ذکر بادشاہ کو ہوا۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں ان کو طلب کیا، ان سے پوچھا، اب انہوں نے پوری ہمت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا شروع کیا۔ ہم وہ ہیں کہ کبھی کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، ایمان کا کبھی سودا نہیں ہو سکتا۔ اصحاب کہف نے دقیانوس کے دربار میں پوری شجاعت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، اس کا کوئی ساجی نہیں مانتے، اس کا کوئی ہمسر نہیں مانتے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، وہ وحدہ لا شریک، لم یزل ولا یزال، حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس لیے کہ اگر میں ان پر فوراً ایکشن لے لوں تو ہو سکتا ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ شاہی خاندان سے ہیں، یہ شہزادے ہیں، اگر میں ان پر کوئی ایکشن لے لوں تو ماحول بگڑ سکتا ہے، اس لیے سوچنے کے لیے کچھ وقت مہلت دے دیا کہ جاؤ سوچو، آپ اپنے دین سے پھر جاؤ، میں جن باتوں کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں اور جن باتوں کی میں تم کو تعلیم دے رہا ہوں اسے قبول کر لو۔ وقت دیا، یہ نوجوان جن کا ذکر قرآن میں 3 کا ہے، 5 کا ہے، 7 کا ہے، الگ الگ 3، 5، 7، اور اس میں سے چوتھا کتے کا ذکر ہے، یا یہ ہے کہ چھٹا کتے کا ذکر ہے، یا 8واں کتے کا ذکر ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ جو تعداد اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا کہ یہ لوگ بادشاہ کی خدمت میں آئے اور آ کے یہ کہا، بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ کہا کہ ہم وحدانیت کے قائل ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، مہلت دے دیا۔ اب یہ جتنے بھی تھے آئے، آنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کیے کہ اب ہماری بات واضح ہو گئی ہے اور ہم نے پوری ہمت کے ساتھ بادشاہ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، اب ہم یہاں رہیں گے تو ہماری خیر نہیں، اس لیے اگر کسی غار میں ہم پناہ لے لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، طے کر لیا کہ ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اب یہ غار میں جانے سے پہلے سوچنے لگے کہ کچھ ہم کھانے کے لیے سودا لے لیں۔ اب سوچنے لگے کتنے دن، چلیے اللہ پہ بھروسہ کر کے ہم غار میں چلے جاتے ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ اللہ فیصلہ کرے گا ہمارے لیے وہ منظور ہے، لیکن ہم اپنے ایمان کو جانے نہیں دیں گے، ہم اپنے ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اپنے ایمان کا سودا ہونے نہیں دیں گے۔ ہاں، اصحاب کہف نے ان کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں مختلف روایات میں۔ یہ گئے غار میں، میرے رب نے ان پر نیند کو طاری فرما دیا۔ ان کا جو کتا ہے
وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، غار کے دہانے پہ پیر پھیلا کے بیٹھا ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ یعنی اصحاب کہف کے ساتھ ان کو بھی عبرت کی نشانی بنا دیا۔ اب یہ نیند کے آغوش میں چلے گئے۔ اب جب بیدار ہوئے تو آپس میں پوچھنے لگے کتنی مدت ہم سوتے رہے، کتنا وقت ہم سوتے رہے۔ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ شاید ایک دن ہم سوتے رہے، اور بعض نے کہا نہیں، جب ہم غار میں گئے تو سورج طلوع ہو رہا تھا، اب جب ہم اٹھے ہیں تو سورج غروب ہو رہا ہے، تو ہم پورا دن بھی نہیں سوئے، دن کا کچھ حصہ ہم آرام کیے۔ یا میرے اللہ، 300 سال سو کے ان کے ذہنوں میں اب یہ سوال آ رہا ہے کہ ایک دن بھی ہم پورا نہیں سوئے ہیں، صرف دن کا کچھ حصہ ہم آرام کیے ہیں، نیند کیے ہیں، بس اتنا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو بیدار کیا تو کس زمانے میں؟ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس شہر کا بادشاہ مسلمان تھا۔ جب یہ غار میں گئے تو اس زمانے کا بادشاہ شرک کرنے والوں میں سے تھا، اللہ کا منکر، ہاں۔ لیکن جب یہ بیدار ہوئے تو اس وقت پورا شہر اور یہ بادشاہ مومنین میں سے تھے۔ جب میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک عجیب بات لکھی ہوئی تھی، وہ یہ کہ اس زمانے کے بادشاہ میں، یعنی جو ایمان والا تھا، مومن تھا، اس زمانے کے بادشاہ کے لوگوں میں یہ آپس میں میں گوئیاں شروع ہوئی کہ ہم کیا پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قبر میں جانے کے بعد، سو جانے کے بعد پھر ہم زندہ کیے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک مرتبہ ختم تو پھر ختم، پھر دوبارہ زندگی، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ تو دو جماعتیں ہو گئے اس زمانے میں۔ اب بادشاہ کے سامنے یہ ساری تفصیلات آئی تو بادشاہ پریشان ہو گئے، جتنی دلیلیں پیش کرنا چاہا پیش کرتے رہے، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے کہ اے میرے رب، میں یہاں یہ جو تختیاں لکھی ہوئی ہیں رقیم، تو اس میں لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے کہ ایک کئی سو سال پہلے، یعنی 200-300 سال پہلے کچھ لوگوں کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر کہیں چلے گئے، چھٹ گئے۔ اے میرے رب، کچھ ایسا کر دے کہ جس کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو سمجھا سکیں کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی ہوگی، اللہ رب ذوالجلال پھر دوبارہ اٹھائیں گے، پوری زندگی کا حساب و کتاب لیں گے، کچھ سمجھ میں آ جائے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مر گئے تو بالکل ختم ہو گئے، پھر دوبارہ کوئی زندگی نہیں، اس طرح کی سوچ ہے۔ اے میرے رب، یہ کوئی معجزہ دکھا دے۔ یا بادشاہ دعا کر رہا ہے۔ اب ان میں سے اللہ رب ذوالجلال نے ان کی نیند کو بیدار کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کر کے ایک ساتھی کو بازار بھیجتے ہیں کہ جاؤ، بھوک لگی ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک دن سو کر اٹھیں ہیں یا کچھ حصہ دن کا، اس لیے جاؤ، جا کے بازار جا کے کھانے کی چیزیں خرید کے آؤ۔ اب یہ سکہ لے کے گئے، جو سکہ لے کے رکھے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایسا انتظام کیا تھا کہ یہ کروٹیں پلٹا دیتے کہ نیند میں ہی کبھی اس کروٹ پہ تو کبھی اس کروٹ پہ لیٹتے، اس لیے کہ زمین کے اندر اس طرح کی قوت ہے کہ اگر یہ جسم زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے تو یہ زمین کو کھانے لگ جاتی ہے، یہ زمین جسم کو کھانے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جسم گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنی قدرت کو دکھانا چاہا کہ اگر بغیر پلٹائے کے بھی زندہ رکھنا چاہتا تو رکھ سکتا تھا، لیکن یہاں کروٹیں پلٹا کے یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں، میں ان کو زندہ رکھا ہوں، جب تک میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں اس وقت تک زندہ رہیں گے، اور جب میں موت دینا چاہوں تو یہ موت کی آغوش میں سو جائے گے۔ یہ شخص بازار گئے، سکہ دیا تو دکاندار نے پوچھا بھائی یہ تو بہت 300 سال پرانا سکہ ہے، یہ کہاں کا آپ کو مل گیا؟ اس نے کہا ارے بھئی ابھی تو ہم سوئے اور لائے بازار میں، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ پرانا سکہ ہے۔
مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ دکاندار فوراً اسے پکڑ کے بادشاہ کے دربار میں لے کے گیا کہ یہ پرانا سکہ لے کے کھانا خریدنے کے لیے آیا ہے، تو اس لیے لے کے حاضر کیے۔ بادشاہ نے پورا ماجرا سنا تو اب بادشاہ نے سوچا میرے رب نے میری دعا کو قبول کر لیا، میرے رب نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ اعلان کر دیا کہ سب آؤ دیکھنے کے لیے ان نوجوانوں کو جن نوجوانوں کا ذکر لکھا گیا ہے رقیم میں، تختی میں لکھ کر رکھ دیا گیا ہے کہ کچھ نوجوان نکل گئے، پتہ نہیں چلا کہ کہاں چلے گئے، آؤ آؤ دیکھنے چلتے ہیں۔ بادشاہ پورے شہر والوں کو لے کے، جو اس بحث میں بھی پڑے تھے، سب کو لے کے گیا۔ اب یہ نوجوان کہنے لگا آپ لوگوں کو یہ ہمارے ساتھی دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے، اس لیے آپ باہر ہی رہیں، ہم جا کر پورا حال بتائیں گے۔ مختلف روایتیں لکھی گئی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے جیسے ہی یہ سارا واقعہ دیکھا تو اب ان کے لیے اللہ نے موت طاری فرما دیا، زندہ کر کے موت طاری فرما دیا کہ اب اتنی ان کی مدت یہ دکھانا چاہتے تھے کہ 300 سال۔ یہاں روایتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض روایتوں میں 300 اور بعض روایتوں میں 309 سال، تو اس کی بھی وضاحت لکھی ہے حضرات مفسرین نے۔ اگر شمسی اعتبار سے دیکھیں تو 300 سال ہوگا، اگر قمری اعتبار سے دیکھتے ہیں، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے، تو 309 سال ہوں گے۔ تو یہ 300 سال، یہ 309 سال، اس کے بعد اللہ ان کو زندہ اٹھا کے بتانا چاہا کہ دیکھو یہ اپنے غار سے کیسے زندہ ہوئے۔ قبر میں آرام کرنے والے بھی اسی طرح سوچیں گے کہ کچھ دیر ہی ہم سو کر اٹھے ہیں اور یہاں رب کی بارگاہ میں قیامت کے میدان میں ہم جمع کر دیے گئے ہیں۔ یہی سوچ ہوگی اس وقت۔ جتنے بھی قبر میں گئے ہیں وہ بھی، اور ہم بھی ایک دن جائیں گے، جب ہم اٹھیں گے تو یہی احساس ہوگا کہ چند دن ہی ہم آرام کیے تھے، میرے رب نے مجھے میری قبر سے اٹھا دیا، ہم بیدار ہو گئے، ہم اٹھ گئے، اس طرح کا احساس ہوگا۔ اللہ یہ بتانا چاہا کہ یہ نوجوان وہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں چلے گئے، اللہ نے ان کی حفاظت بھی کی اور عبرت کا سامان بھی بنا دیا کہ دیکھو یہ وہ لوگ، یہ وہ نوجوان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی فکر کی تو ہم نے ان کی حفاظت کی، ان کے ایمان کی حفاظت کی، ان کو ہم نے بچایا۔ اگر تمہارے اندر بھی سچا جذبہ ہو تو تمہاری حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ قربانی دینے کا وقت آئے تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ حضرات صحابہ نے بھی قربانی دی ہے، جی ہاں، اس سے کبھی گھبرانے والے نہیں، بھاگنے والے نہیں، لیکن کسی بھی صورت میں ہم اپنے ایمان کا سودا کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ ہمارے دل میں مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے۔ آج کل جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ان ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے نوجوانوں کو بھی بچائیں، تاکہ ان کا ایمان نہ چلا جائے، ان کا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہر ایک شخص کے دل میں ایمان کو مضبوط سے مضبوط راسخ فرما دے۔ ہر نوجوان کے دل میں اللہ رب ذوالجلال ایمان بٹھا دے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے۔ ایمان کا سودا ہم کسی بھی صورت میں کر نہیں سکتے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مرتے دم تک ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کا سودا کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لڑکی ملے یا کوئی اور چیز ملے، لیکن ایمان کا سودا کسی حالت میں ہم کر نہیں سکتے، ایمان کو برباد نہیں ہونے دے سکتے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ محترم حاضرین، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا
کہ ہمارے یہاں جو نکاح ہوتے ہیں ان نکاحوں کے سلسلے میں آپ تعاون فرمائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایک بھائی میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت میری بچی کا نکاح ہے، بچی کے نکاح سے پہلے میں ایک غریب بیٹی کا نکاح بھی کرنا چاہتا ہوں، ایک حقیقی بیٹی ہے اور ایک یہ دینی بیٹی ہے، تو اس کے نکاح کے لیے میں رقم جمع کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آ کے میرے پاس رقم جمع کیا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال ان کی بچی کی زندگی میں خوب خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال ان کی جو نیتیں ہیں، ان کے جو ارادے ہیں، ان ارادوں کو پورا فرمائے۔ ابھی کل ہی نہیں، اس سے پہلے چہارشنبے کے دن مغرب کی نماز کے بعد میرے دفتر میں ایک صاحب آئے، آ کے کہنے لگے حضرت کئی دنوں سے آنے کا ارادہ تھا، کوشش ہو رہی تھی لیکن آ نہیں پایا، آج وقت ملا تو میں یہاں آیا ہوں۔ میں بڑی مشکل سے 20,000 روپے کی پونجی جمع کے رکھا تھا ایک نکاح کرانے کے لیے۔ میری تجارت میں سے تھوڑا تھوڑا جو نفع ہوتا تھا وہ الگ کر کے میں الگ جگہ جمع کر رہا تھا، لیکن اچانک لاک ڈاؤن آ گیا۔ اس کی وجہ سے اب میری تجارت نہیں چل رہی تھی، میں اتنا بڑا مالدار بھی نہیں تھا۔ اب میں اٹھا کے گن کے دیکھا تو وہ 20,000 تھے، وہ 20,000 بھی میں نے خرچ کر دیا۔ اب اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ جو میں نیت کی ہے اس نیت کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد لاک ڈاؤن کے بعد میں نے پھر تجارت کرنا شروع کیا، وہ جمع ہوتے ہوتے اب 35,000 ہو گئے ہیں۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، اسے رسید کاٹ دیجئے اور بیت المال میں جمع کر دیجئے، ایک بچی کا یا جتنا بھی ہو سکے نکاح کا انتظام فرما دیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ جی ہاں، محنت کی کمائی، گاڑی کمائی، یہی جذبہ اللہ دیکھتے ہیں کہ کس ارادے سے ہم اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ سودا ہے کہ کبھی نقصان والا سودا نہیں ہے۔ ہم یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ارادہ کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں تجھ سے معاملہ کرتا ہوں، میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے، میرے فلاں مقدمے ہیں اور یہ چیزیں اٹکے ہوئے ہیں، اے میرے رب یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ میں یہ ارادہ کرتا ہوں، یہ تیرے دربار میں بیٹھ کے نیت کرتا ہوں، یہاں ایک کام پورا ہو جائے، میں میری منت کو پورا کر دوں۔ اللہ پورا کرنے والے، نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم تو اللہ سے سودا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال جو احباب بھی اس طرح کے ارادے کر کے، نیتیں کر کے اور اللہ سے معاملہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کے ارادوں کو پورا فرمائے، اللہ ان کی نیتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال یہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حاضرین باتمکین، ہماری گزارش پہ ماشاءاللہ ہر جمعہ ہماری ان چادروں میں آپ ڈال کے جاتے ہیں اپنی حلال کمائی میں سے، تاکہ اللہ کے گھر کی خدمت ہو سکے۔ یہاں چلنے والے جو ادارے ہیں، ان اداروں میں آپ کی گاڑی کمائی کام آ جائے۔ یہ وہ ہیں کہ ہم یہاں حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہیں لیتے، یہاں ہم سب مل کر ان اداروں کو کھڑا کیے ہیں اور ان اداروں کو آگے لے جانے میں ہم ہی تعاون کریں گے، ہم ہی ساتھ دیں گے۔ ہم مرحوم قوم نہیں ہیں، ہم زندہ قوم ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی خود حفاظت کر سکتے ہیں، ان کو کھڑا کر سکتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ ہماری ان چادروں میں بند مٹھیاں ڈال کے جاتے ہیں بہت سارے وہ احباب۔ مجھے انہیں دیکھ کے رشک بھی آتا ہے کہ معمولی سی تجارت ہوتی ہے، صبح سے شام تک گلیوں میں کھڑے ہو کے دھوپ میں بارش میں تجارت کر کے، معمولی سی تجارت کر کے یہاں ہماری ان چادروں میں لا کے ہفتے بھر کی کمائی میں سے تھوڑا سا الگ کر کے یہاں لا کے ڈال کے جاتے ہیں، اور پھر مجھ سے آ کے ملاقات کر کے دعا کرواتے ہیں کہ حضرت میری گاڑی کمائی میں سے تھوڑی کمائی ان چادروں میں ڈال کے آ گیا ہوں، بس بند مٹھی ڈال دیا ہوں، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے۔ آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ مجھے صحت دے، میرے بچوں کی حفاظت کرے، میرے بچوں کی تربیت ہو۔
اللہ ہی ہمارے ان احباب کو اجر دینے والا ہے جو بڑی محنت کے ساتھ کڑی دھوپ میں بارش ہو ہوائیں چلے حلال کمائی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور سچے مومن بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی حلال کمائی میں سے بند مٹھیاں لا کے ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ ان کے اس جذبے کو قبول فرما کر جو بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔